اسی طرح سے دین کو کھیل بنا لینا. پچھلے مسئلے میں کیا تھا؟ کھیل تماشے کو دین بنانا. اگلا مسئلہ کیا ہے؟ دین کو کھیل تماشا بنا لینا ہے، اس کو مذاق بنا لینا ہے. شیخ محترم فرماتے ہیں انہم اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اہل جاہلیت نے اپنے دین کو، جو کہ تمام تر سنجیدگی ہے، اس دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، دین کے ساتھ کھیل تماشے کی چیزوں کو جوڑ دینا، عبادات کو اس طور پر کرنا. جیسے آپ دیکھیے بہت سارے، یعنی آج اس دور میں بہت سارے علماء نے، شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے تنقید بھی اس پر کی ہے کہ جو الاناشید الاسلامیہ، اسلامک نشید، یہ جو کانسیپٹ عام ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے. جہاں تک کہ اچھے اشعار چاہے اردو میں ہو یا انگلش میں ہو یا عربی میں ہو، اگر کوئی سنتا ہے اس کو تھوڑا سا لے سے اگر پڑھتا ہے تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس کو قرأت کے ساتھ جوڑنا کہ بھئی یہ قرأت بھی اسلام میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قرأت اور ایک ہوتی ہے اناشید، تو اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایسا بنانا صحیح نہیں ہے. اسلام میں اللہ کے تقرب کا یا ذکر کا جیسے تلاوت ہوتی ہے، اناشید اس طرح سے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس دور میں موسیقی سے اور گانوں سے فرار کے طور پر اس کو اختیار جو کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک مصیبت اپنی ذات میں ہے. کل کو یہ خود دین بن جائے گی، تو یہ دین میں نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی اشعار پڑھ لینا، اس میں کوئی برائی نہیں. تو اناشید کو دین سمجھ کے کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اچھے اشعار جائز ہیں، زیادہ سے زیادہ ہی کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو دین بنا لیا جائے تو یہ غلط ہے. اسی طرح سے دین کی چیزوں کو مذاق بنانا، قرآن کی بات کسی کے سامنے کی جائے اس کا مذاق اڑائے، جنت جہنم کے جوک بنائیں، بعض لوگ فرشتوں کے جوکس بنائیں، قبر کے تعلق سے مذاق بنا لیا جائے، کچھ بھی جوک بنایا جائے. اس طرح کی چیزیں یہ کفر ہیں. آدمی اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے اگر وہ اللہ کے دین کا مذاق اڑائے. مشرکین میں یہ بھی چیز پائی جاتی تھی، وہ دین کے معاملات میں مذاق بھی کرتے تھے. مثلا منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. سورہ التوبہ میں اللہ نے فرمایا سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین تھے، آپس میں بیٹھ کے مذاق کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو. یہ لوگ کھانے پینے والے لوگ ہیں، جنگ میں بزدل ہیں، وغیرہ وغیرہ باتیں کی اور مذاق بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا. جب کچھ صحابہ نے سنا، اس کو آپ کے پاس شکایت کی تو آ کے معذرت کرنے لگے، نہیں بس ہم لوگ تو ایسے ہی آپس میں مذاق کر رہے تھے. تو رسول کا مذاق جائز نہیں ہے. ایک آدمی اپنے دوست کا مذاق کرے یہ بھی برا ہے، اگر اس میں وہ عیب ہو تب بھی برا ہے. مثلا کسی کے چہرے میں، کسی کے چلنے پھرنے میں، بولنے میں کوئی عیب ہو اور ایک انسان اس کا عام آدمی ہے، وہ اس کا مذاق اڑائیں، یہ بھی غلط ہے. اور اس سے برا اور اشد یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے یا اللہ کے فرشتوں کا مذاق اڑائے یا جنت جہنم کا یا دین کے کسی حکم کا یا کسی سنت کا مذاق اڑائے. دین کی کسی بھی چیز کا مذاق نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مذاق کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان سے مواخذہ کریں، پوچھیں، تو فوراً جواب میں کہیں گے ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، ایسی ہی ٹھٹھا کر رہے تھے، یعنی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، سیریس نہیں تھے ہم، اس میں مذاق میں بول دیا ہم نے. اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آپ کہیے کیا اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کا تم مذاق اڑاتے ہو، اللہ کا مذاق کرتے ہو. لا تعتذروا اليوم. آج معذرت مت کرو، تم اپنے ایمان کے بعد پھر سے کفر میں چلے گئے. قد کفرتم بعد ایمانکم. تم اپنے ایمان کے بعد واپس کفر میں لوٹ گئے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے دین کا مذاق اڑانا
یہ انسان کو ایمان کے بعد بھی کفر میں لے جاتا ہے۔ عجیب بات دیکھیے آپ، مثلا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن النسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں جب بیٹھتے تھے تو انگلی اٹھاتے تھے اور اخیر تک اس کو حرکت دیتے تھے، اور علماء نے اس کو سنت بتلایا ہے۔ اب لوگوں میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے کسی سنت کا مذاق اڑانا، یا مثلا داڑھی ہے اس کا مذاق بنانا، یا اسی طرح سے کسی کی قرأت کوئی پڑھتا ہو اس کا مذاق بنانا، قرآن کو مذاق کے طور پر پڑھنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا کوئی حدیث ہے حدیث کا مذاق بنانا، یا نماز مذاق سے پڑھ کے بتانا، یا اسی طرح سے کوئی اور عمل ہے جو دین کا عمل ہے اس عمل کا مذاق بنانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں بلکہ کفر میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر صراحتاً اس چیز کا مذاق اڑایا ہے تو پھر یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لہذا جاہلیت میں یہ چیز تھی کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، مذاق تھا۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ اس کا ایک معنی ابن جوزی وغیرہ نے کہا کہ جیسے کھیل آدمی جب چاہے کھیلتا ہے، اس کی مرضی چلتی ہے، جو چاہے قاعدے بنا لیتا ہے، اس معاملے میں سنجیدہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ اوقات کے اعتبار سے دین کا معاملہ بھی ان کے نزدیک ایسے ہی تھا، جب چاہے عمل کر لیا، جب چاہے چھوڑ دیا، جو چاہے اس میں اپنی طور پر اصول بنا لیے، جب مزہ آیا کیا، جب مزہ نہیں آیا چھوڑ دیا۔ یہ بھی معنی ایک علماء نے ذکر کیا، ابن الجوزی نے زاد المسیر میں اس کو ذکر کیا ہے، 3 معنی بیان کیا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جیسے کھیل کود میں آدمی آزاد ہوتا ہے، اپنی تفریح سمجھ کے کرتا ہے، جب انٹرسٹ آتا ہے کرتا ہے، نہیں چھوڑ دیا، ایسا دین کا معاملہ ان کا تھا۔ اور اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، اس معنی کو بھی آپ لیں تو آج بھی مسلمانوں میں یہ عیب آپ کو دکھائی دے گا۔ چھٹیاں ہیں، کچھ کام نہیں ہے، آدمی شوق آ گیا، موڈ آ گیا، شوق بن گیا، بس چلو نمازیں پڑھی، کچھ دنوں تک پڑھی، تلاوت، دل میں جذبہ آیا، کرنا شروع کر دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، داڑھی رکھ لی، اور جیسی رمضان چلا گیا، تلاوت بھی گئی، نمازیں بھی گئی، داڑھی بھی گئی، دین ہی چلا گیا، پھر واپس سے اپنی دنیا میں چلا گیا۔ جب میرا جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، جب جی چاہتا ہے عمل کر لیتا ہوں، جب جی چاہتا ہے نہیں کرتا۔ تو جیسے آدمی کھیل میں ہوتا ہے، انٹرسٹ ہے کرتا ہے، نہیں ہے نہیں کرتا ہے، نہیں کھیلتا ہے، تو دین میں بھی آدمی ایسا کرنے لگے۔ یہ بھی جاہلیت کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے۔ ہم پابند نہیں ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ اللہ نے دونوں باتیں کہی، ایک جگہ کہا کہ تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آنی چاہیے، یعنی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہر حال میں مسلمان رہو، کہ موت آئے تو مسلم رہنا چاہیے، آخری وقت تک اسلام پہ جمے رہو۔ یا اسی طرح سے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے، کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، ہر حال میں آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اسلام پر چلتا رہے۔ تو مشرکین کی برائیوں میں سے ایک یہ بھی برائی تھی، وہ مسلمانوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے، دینداروں کا مذاق اڑانا بہت سارے دنیا داروں میں ہوتا ہے۔ اپنی کرتوت کو، اپنی بے دینی کو چھپانے کے لیے وہ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آدمی اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے، غالب آنے کے لیے اچھوں کا مذاق اڑا کے سمجھتا ہے کہ وہ برے ثابت ہوئے تو میں بھی صحیح ثابت ہو گیا۔ کسی اچھے کو غلط ثابت کر کے آپ اپنے برے پن کو اچھا نہیں بنا سکتے۔ لہذا بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان سے تو ہم اچھے ہیں، نمازی سے ہم اچھے ہیں، وہ نماز پڑھ کے بعض برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، فرقہ بازی کرتے ہیں، ان سے تو اچھے ہم ہیں، ہم نمازی نہیں پڑھتے ہیں، نہ ایسی پڑھیں نہ ویسی پڑھیں، پڑھنے کا ہی مسئلہ نہیں، یا ہم جاتے ہی نہیں مسجدوں کے اندر کیونکہ مسجدوں میں اتفاق نہیں ہے۔ اس طرح کے بہانے بنا کر دینداروں کے اوپر تنقید، یا دین ہی پر تنقید، یا دینداروں کا مذاق بنانا، ان کی داڑھی کا، ان کی لباس کا، ان کے جبے کا، ان کی عبادات کا مذاق بنانا، کفار کا، اہل ایمان کا مذاق بنانا، ان کی سادگی، ان کے فقر و فاقے کا مذاق بنانا، یہ ساری چیزیں یہ جاہلیت کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن معاملہ یہ ہے، یاد رکھو کہ ایمان والے، تقوی والے وہ ہیں جو قیامت کے دن ان پر غالب رہیں گے، ان سے اوپر رہیں گے، یہ اسفل سافلین میں چلے جائیں گے، ان کو جنات العلا ملے گی، اونچی جنتیں ملیں گی۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہاں اشارہ ہے کہ دنیا میں قلت کی وجہ سے بعض اوقات دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ جو مالدار ہوتے ہیں اور بے دین ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم دین پہ نہیں چل کے بھی اللہ ہم پہ مہربان ہے، اور تم دین پر چل کے تمہارا کیا بن رہا ہے، سارے معاملات بکھرے ہوئے بگڑے ہوئے ہیں، کیا فائدہ تمہاری دینداری کا، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے، آخرت میں اصل رزق ملے گا بے حساب ان لوگوں کو جو واقعی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، اصل رزق تقوی والوں کے لیے ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، تو اللہ تعالیٰ نے اچھا انجام تقوی والوں کے لیے رکھا ہے۔ دنیا کا ملنا انسان کو سرکشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ، یقیناً ہرگز نہیں، انسان سرکش ہوتا ہے، سرکشی کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہے۔ جب انسان کے پاس مال و اسباب اور وسائل بڑھ جاتے ہیں، کھا پی کے جب سیر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزے اور مذاق سوچتی ہے، اور بعض اوقات وہ دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے اپنی آسائش کو دیکھتے ہوئے، ان کے فقر اور ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے۔ لہذا یہ بھی جاہلیت کے مراسم اور معاملات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یعنی اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں، اللہ ان سے انتقام لینے والا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑے رکھیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور لعب اور لہو، کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی لذتوں کی وجہ سے دین کے معاملے میں وہ سیریس نہیں ہے، اس کو مذاق کی طرح، کھیل کی طرح بنائے ہوئے ہیں، پاس ٹائم انہوں نے بنا لیا دین کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مگن ہے، اصل زندگی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ جو آدمی سنجیدہ ہوتا ہے آخرت کے معاملے میں وہ فوراً اس کی تیاری کرتا ہے، لیکن جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے وہ دنیا کی موج مستی میں کھویا رہتا ہے اور دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ مشرکین کا تھا، آخرت کو انہوں نے بھلا رکھا تھا، دنیا کی زندگی ہی کو اصل سمجھتے تھے، لہٰذا دین کے معاملات ان کے لیے گویا کے مذاق تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلتے آپ کے سر پہ مٹی ڈالتے۔ دین اور اہل دین کا مذاق بہت سخت معاملہ ہے، بعض چیزیں کفر بھی ہیں اس میں سے۔ دعات کا مذاق اڑانا، ان کی دعوت کا، ان کی باتوں کا مذاق بنانا۔ کوئی آدمی ایسے ماحول میں ہو جہاں پر مثلا پردے کی بات وہ کریں، رشتہ دار خواتین اس کا مذاق اڑائیں، دیکھیے مولوی صاحب آ گئے، تقوی والے حضرت آ گئے، بوڑھے نانا آ گئے، مذاق بنایا جائے اس کا۔ کوئی آدمی لوگوں کو حلال کی بات کرے، بزنس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیجئے آ گئے اللہ والے، بغیر جھوٹ بولے بزنس چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے، دھوکے کے بغیر تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے بھائی، ایک دم بھی پاک ہو کے تھوڑی چلیں گے، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ بھائی آپ اپنی دکان کہیں اور بنائیے جنت میں، زمین پہ تو نہیں بن سکتی آپ کی ایسی نیک دکان، ایسا بزنس آپ نہیں کر سکتے، دنیا میں رہنا ہے تھوڑا بہت دائیں بائیں جانا پڑتا ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں، آپ سمجھیں گے کہ واقعی یہ صحیح ہے۔ بعض اوقات ترتیب سے آدمی بولتا جاتا ہے، وہ اس کے حاشیہ آدمی دیکھنے کی بجائے اس کو متن میں شامل کر لیتا ہے۔ لوگوں کا ایسا کہنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دین دین ہے، قیامت تک کے لیے جب دین دیا ہے تو حالات کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ جہاں واقعی مجبوری ہے، مضطر آدمی ہو جائے، اللہ نے رخصت دی ہے، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ نے تم کو بتلا دیا ہے کہ اس نے تم پر کیا حرام کیا ہے، ہم اگر یہ کہ تم ایک دم مجبور کر دیے جاؤ تو ایسے وقت میں مردار بھی آدمی کھا کے اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔
کفریہ کلمات کہہ کے اپنی زندگی محفوظ رکھ سکتا ہے دشمنوں مخالفین کے مقابلے میں، جبکہ دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو۔ تو معاشرے میں بعض اوقات برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ دین پر چلنے والا مذاق ہو جاتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، لوگ مذاق کر رہے ہیں کھیل تماشے میں، کوئی آدمی آ جائے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، لوگ ہنسنے لگ جائیں اس کے اوپر، لیجیے نمازی صاحب آ گئے، بھئی آپ پڑھ لو ہو سکے تو ہماری بھی پڑھ کے آنا، مذاق بنا لیا اس کا، خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور اس سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کفر کی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں سے تو کفر ہیں۔ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا کفر نہیں ہے، البتہ دین کے اعمال کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ انبیاء کا مذاق، فرشتوں کا، جنت جہنم کا، اور سے بڑھ کے اللہ کا مذاق، ایسے جوکس بنانا جس میں اللہ اور فرشتے آ جائیں، یہ کفر ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے۔ اب اس جانا ہی نہیں اللہ کا مقام کیا ہے۔ قیامت کے دن جب سب برہنہ ننگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا کہا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی بڑی طاقتیں سب چھین لی جائیں گی اور وہ سب برہنہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تب اپنی حیثیت یاد آئے گی کہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تب اپنے جرائم یاد کر کے آدمی خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس کے اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ واپس لوٹنے کی باتیں اللہ کے سامنے کرے گا، لیکن پھر سے زندگی کا امکان ختم ہو چکا ہوگا، سوائے مایوسی کے اس کے پاس اس کی جھولی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا پکارنا اس کے لیے توبہ نہیں بنے گا، معافی مانگنا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ لہذا دین کے معاملے میں کبھی مذاق نہ کریں، سنجیدگی سے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، آپس میں تھوڑا بہت مذاق کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ بھی آپس میں ہنستے تھے، لیکن کسی کی عزت، اس کے گھر کے معاملات، کسی کے بچی کے معاملات کچھ بھی اس طرح کے ہوں تو اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ کسی کی اولاد مثلا اپاہج پیدا ہو اور اس کے اوپر مذاق کوئی بنائے، اچھی بات نہیں۔ کسی انسان کا نقصان ہو جائے اور آدمی اس کا مذاق بنائے اور وہ آدمی صدمے میں ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو مسلمان کی دل آزاری نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی اور کا بھی دل ہم کیوں دکھائیں، کیوں بے جا ہم کسی کے لیے بد اخلاقی کا سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی، جو لوگ آپ کی مخالفت کر کے بدسلوکی کر کے آپ کو لہولہان کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون، کتنے نبیوں کے قول کو آپ نے خود ذکر کیا ہے۔ تو یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے۔